لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. ثم الصلوات والسلام على سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله الذي أرسل بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصلى الله على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فمن كلام خالق السماوات والأرضين قوله الحق ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا
اسمو بخشش دوسوار الہا پروردگارا ارگن سنکن کنی اسمو بخشش دوسکو درجات کن بلند بسوار الہا پروردگارا مجلس شریکت بی مومنین و مومنات کن جوان کن سرمو کگفون و مسلمون چکتوی دنیا و اخروی تنگونگا مروا بچوار الہا پروردگارا گاس پریشانی آدھنیت نارے کن پریشانیوں خصوصاً دیکھا عزیز چیزی کاغذ غلطان سے پریشانی گزرے اور میرے سمجھ سے والا تر ہے کہ یہ کاغذ کاش میرا موضوع سخن اس حوالے سے ہوتا ہوں انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس موضوع پہ بات کریں البتہ اس موضوع کے حوالے سے کسی نے مجھے یہ نہیں کہا ہے کہ موضوع پہ بات کریں آپ جانتے ہیں کہ کسی کے دیے ہوئے موضوع پہ بات کرنے والا نہیں ہوں خیر لیکن یہ موضوع بن جاتے ہیں کبھی کبھار ہمارے لیے ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں اپنی مشکل بیان کرتے ہیں وہ موضوع بحث قرار پاتے ہیں ضرورت کا احساس جہاں ہو جائے وہاں پہ بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں خیر دعا ہے پروردگار جس نے بھی یہ کاغذ مجھے بھیجا ہے اپنے پریشانیوں کی دوری کے لیے دعا کرنے کے درخواست کے ساتھ پروردگار بحق محمد علیہ الطاہرین اس درخواست دینے والے دعا کے لیے کاغذ بھیجنے والے مومن اور دیگر تمام مؤمنین و مومنات جن کے گھروں میں جن کی زندگی میں مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں پروردگارہ ان سب کی پریشانیوں کو محمد و آل محمد کی پریشانیوں کا واسطہ دور فرما پروردگارہ جو غریب ہیں انہیں دولت عنایت فرما ہم سب کے رزق معنوی و مادی میں اضافہ فرما پروردگارہ جو اولاد کے خواہشمند ہیں جن کی گود ابھی تک ہری نہیں ہے پروردگار ان کی گود ہری کر دے پروردگار جو اولاد نرینہ کی تمنا رکھتے ہیں پروردگار تمام مومنین کو مومنات کو جنہوں نے اولاد نرینہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے پروردگار سب کو حسین کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما پروردگار جو مریضہ ہے خصوصاً آج کل جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو مریضہ ہے اور مختلف جگہوں پر یہ مسائل پیش آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بلتستان سے بہت سارے ایسے مومنین اور مومنات ہیں جو یہاں سے علاج کے غرض سے ملک میں یعنی بلتستان سے باہر ملک کے دیگر حصوں میں دیگر شہروں میں علاج کے غرض سے منتقل ہو چکے ہیں ہسپتالوں کی طرف اور بعض اس وقت منتقل ہو رہے ہیں ریفر کیے جا رہے ہیں مختلف حوالے سے آج بھی ایک بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ آغا صاحب خدا کے لیے دعا کریں میری بہن بیمار ہے اور ان کو ریفر کیا گیا ہے ہسپتال راولپنڈی کی طرف دیکھیں آج کل تو ہم جو مجالس برگزار کر رہے ہیں وہ کسی بھائی اور بہن کی مناسبت سے برگزار کر رہے ہیں بہت دل کو تکلیف ہوئی مجھے اس نے جب ہم بازار میں جا رہا تھا کہاں میں آپ کا نمبر ڈھونڈ رہا تھا کہ دعا کر رہے ہیں تاکہ مومنین کے ذریعے میری بہن کے لیے میں بہت پریشان ہوں لازمی بات ہے ایک بھائی کے لیے جب اس کی بہن بیمار ہو جائے اس سے بڑی سخت پریشانی اور نہیں پروردگار جتنے بھی مریضہ ہیں اور جو مختلف ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں اور جو یہاں سے ریفر کیے جا رہے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں ان سب کو شفا عنایت فرما پروردگار بحق محمد و آل الطاہرین ان مومنین کے جوانوں کے دلوں میں جتنی بھی حاجتیں ہیں اور بہت سارے مومنین نے اپنی حاجتیں مجھے بیان کر کے رکھے ہیں پروردگار وہ میرے دل میں ہیں اور میری نیت میں ہیں ان تمام تر مومنین و مومنات کے بھی دنیاوی اخروی مقاصد برآوردہ فرما حق محمد علیہ الطیبین الطاہرین ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دو چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں بہت ہی وہ کیوں یہ میری کوئی خواہش نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ جب کوئی دعا کرے صرف میری بات نہیں آپ میں سے بھی کوئی مسجد میں بیٹھا ہو یا کوئی دعا کر رہا ہو دوسرا آدمی سنے کہ وہ دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے آمین نہ کہا جائے یہ چیز اچھی بات نہیں ہے چونکہ ضمانت نہیں ہے دعا کرنے والے کی دعا قبول ہو مومنین سب مل کے جب آمین کہتے ہیں ہم سب میں ایک شخص اگر ایسا ہو
جس کی دعا عرش الہی تک جانے والی ہو، تو اس کے آمین کی وجہ سے ہم سب کی آمین اور دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے آمین کہنے میں بخل کا اظہار نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ صلوات پڑھنے میں جہاں بھی ہو، یہاں بھی ہو، اگر یہاں بھی ہو جائے یا کسی اور جگہ بھی جہاں بھی مجلس پڑھنے جاتا ہوں یا جہاں بھی مجلس برگزار ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ میں مجلس پڑھوں، کوئی بھی مجلس پڑھنے والا ہو یا کوئی مجلس پڑھنے والا نہ بھی ہو، آپ صلوات پڑھ رہے ہوں، جہاں کہیں بھی صلوات کی باری آئے، صلوات کی نوبت آئے، تو وہاں پہ بخل کا اظہار نہ کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں روایت گزشتہ سال عرض کی ہے کہ روایت ہے کہ بخیل ترین شخص وہ ہے جو محمد و آل محمد پر درود بھیجنے میں کوتاہی کرے، کمزوری دکھائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک عزیز نے اپنے بیٹے کی بیماری کی شفا یابی کے لیے درخواست کی ہے۔ میری درخواست ہے جتنے بھی مریضاں ہیں، خصوصاً جس نے اپنے بچے کی سلامتی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے، ان کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ پھر سے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، مجلس عشق ہے، مجلس معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا۔ عرض کیا تھا گزشتہ سال، یاد ہے آپ کو؟ جو ہمارے مہمانان یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان کو ہم مجلس عزائے عبداللہ حسین، خصوصاً کچھ سادات یہاں پہ تشریف آئے ہیں آپ کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے، ان سب کو ہم خیر مقدم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ گزشتہ سال ہم نے عرض کیا کہ انسان کو ہم نے احسن تقویم میں، یاد ہے عزیزوں؟ یہاں کتنے فیصد ہے جو گزشتہ سال میرے مجالس میں شریک آ رہے تھے؟ آپ سب کے تو جو یہاں پہ آ رہے تھے ان کو یاد ہے ہم نے اس موضوع پر بحث کی، ہم نے انسان کو احسن تقویم کیا، یعنی وہ بہترین جگہ جو ایک انسان کے لیے میری طرف سے بنائی گئی وہ ہے احسن تقویم۔ انسان بہترین مخلوق، وہ مخلوق جس کی خلقت کے بعد پروردگار اپنے اوپر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ وہ کہاں؟ دیکھیں سیب میں کتنی مٹھاس ہے، ناشپاتی میں کتنی مٹھاس ہے، لذت، اور بھی بہت سارے میوجات ہیں اس دنیا میں جس میں بہت ساری لذتیں ہیں۔ دنیا کی مخلوقات آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے مخلوق خلق کیے ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن انسان کی سمجھ سے بالاتر نہیں ہو سکتا اگر انسان کو اپنے سمجھ کو، اپنی سوچ کو جو اللہ نے اسے عطا کی اس کو استعمال میں لائے تو اس کی سمجھ سے بالاتر نہیں ہو سکتے وہ مخلوقات، لیکن سمجھ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے مثال کے طور ایک چونٹی دیکھی، اس کی آنکھیں دیکھی، چونٹی کتنی جسامت ہے اس کی، اس کی آنکھیں کتنی بڑی بڑی، چونٹی ہی چھوٹی ہے، اس سے بھی آگے جائے جس سب سے چھوٹی مخلوق کے ذریعے پھر ان کو مارا، نمرود کو مارا اللہ، سب سے چھوٹی مخلوق، دنیا کی سب سے چھوٹی جسامت والی مخلوق کو نمرود پر موکل کیا، ایک مچھر چھوٹا، اس مچھر کے ذریعے نمرود کو عذاب دیا۔
اب اس مچھر کی طرف دیکھیں، اس کی آنکھیں کتنی بڑی ہوگی. عجائب بات ہے، اللہ کی نشانیاں انہی چیزوں میں ہیں. ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہم خدا ڈھونڈتے ہیں اور ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ بس ادھر سے چلا جاؤں تو وہاں پہ خدا نظر آئے گا، جبکہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی خدا ہے، جہاں نکلیں گے وہاں بھی خدا ہے. ذرہ ذرے میں خدائی موجود ہے. جہاں جس چیز کو، جس لفظ کو، جس معنی کو، جس رنگ کی طرف آپ نگاہ کریں آپ کو خدا ہی خدا نظر آئے گا. لیکن یہ انسان اتنے عجیب ہے، وہ خدا ڈھونڈنے کے لیے مسجد کی طرف چلا جاتا ہے یا خانہ کعبہ کی طرف چلا جاتا ہے، خدا ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے. خدا تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، وہ تو عمل ہے جو خدا ملنے کے بعد اللہ کا شکرانہ بجا لانے کے لیے ہم نے مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنا ہے. اللہ کو جو خدا ہم پا چکے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم ایمان لا چکے ہیں، اس کی نشانیوں سے ہم آشنا ہو چکے ہیں، اس کے بعد اس کی محبت میں جا کر عبادت کرنے کے لیے ہم نے مسجد ڈھونڈنا ہے. اس کی محبت کی تکمیل کی خاطر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم گھر چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف چلے جائیں گے. تو خدا ڈھونڈنا ہے تو اپنے وجود کے اندر ڈھونڈنا. یہ دل جو دھڑک رہا ہے، کون دھڑکا رہا ہے اس میں؟ یہ ہاتھ جو حرکت میں ہے، یہ زبان جو حرکت میں ہے، یہ آنکھیں جو حرکت میں ہے، یہ سب کس کا کرشمہ ہے؟ خدا کا کرشمہ. اللہ فرماتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی دیکھیں اور بھی بہت سارے مخلوقات ہیں. اب وہ ایک مچھر کی بات نہیں، چونٹی کی بات نہیں، بہت سارے بہت بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے. کوئی مرد کا بچہ اس دنیا میں ایک چھوٹا سا پہاڑ بنا کر دکھائے. اللہ نے تو فرمایا کہ تم میری چھوٹی سی ایک مخلوق کی طرح ایک مخلوق خلق کر کے دکھائے. میرے اللہ وہ تو چلنے والے مخلوق ہے، اس میں ہم جان نہیں ڈال سکتے. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی ایک پہاڑ بنا کے دکھائیں. جس طرح یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کھولیں تو اس میں سے آپ کو ہزاروں قیمتی پتھر اس سے نکل آتے ہیں. اس میں بہت ساری قیمتی چیزیں موجود ہیں. ایک پہاڑ میں بناؤں، ٹھیک ہے، میں نے پتھر جمع کیا، ریت جمع کیا، مٹی جمع کر کے میں ایک پہاڑ بنانا چاہوں تو میرے پہاڑ سے اس سے کوئی جڑی بوٹی بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر وہ قدرت نہیں ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ میں پہاڑ بناؤں، اس سے درخت نکلے اور اس سے جڑی بوٹیاں نکلے جس سے حیوانات سے ہو جائے. اللہ جب ارادہ کرتا ہے تمام مخلوقات کے حوالے سے ارادہ کرتا ہے. تو اس طرح ایک ٹیلا بنا کر ہم نہیں دکھا سکتے. ایک چونٹی ایک مخلوق کو زندہ کرنے کی تو بات ہی چلتی. اب یہ کائنات دیکھ لیں آپ، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی طرف نگاہ کریں، ہر چیز میں خدا کی نشانی موجود ہے. اللہ کی عظمت کی نشانیاں آپ کو ہر چیز میں ملے گی. لیکن اللہ نے کسی بھی مخلوق کے خلقت کے بعد اپنے اوپر فخر نہیں کیا. جس مخلوق کے خلقت پر فخر کیا ہے اسے انسان کہا جاتا ہے. کہتا ہے ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا، یعنی میں نے اس مخلوق کو جس پر میں فخر کر رہا ہوں اس کو جس عظیم المرتبت مقام پر رکھنا ہے وہاں پر ہم نے اس کو خلق کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو نیچے اتار دیا تاکہ یہ پرواز کرتے ہوئے اپنی جگہ تک چلا ہے. اب جتنا انسان پرواز کرے گا اتنا ہی اس کو مرتبہ ملے گا. لیکن پرواز کرنے کے لیے پروں کی ضرورت ہوتی ہے، پرواز کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ طاقت ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، دو ایسے پر ہیں جس کے ذریعے سے انسان احسن تقویم کی طرف پرواز کر سکتا ہے. اگر معاشرے میں امر بالمعروف ہو تو وہ معاشرہ ترقی کی طرف جائے گا، اگر نہ ہو تو نہیں جائے گا. ایک انجینئر ہے، وہ انجینئر سب کام جانتے ہیں لیکن اس کے دل میں حسد ہو اور کسی دوسرے کو نہ سکھائے تو وہ معاشرہ ترقی کی طرف نہیں جائے گا.
ایک ڈاکٹر ہے جس کو علاج کے تمام یعنی راستے پتہ ہے، لیکن وہ دوسرے کو اگر نہ سکھائے، دوسرے کو اگر اس ڈاکٹریت کی طرف ترغیب نہ دلائے، یہ بھی تو امر بالمعروف ہے نا، یہ بھی تو اچھائی کی طرف جانے۔ بھائی میرے بعد ڈاکٹر کون ہے، لہٰذا مجھے 2-4 ڈاکٹر نکالنا پڑے گا، لہٰذا وہ اگر دوسرے بچوں کو ان چیزوں کی طرف ترغیب نہ دلائے، اگر کوئی جانے والا نہ ہو، اپنے پاس جو ہنر ہے، بھائی ایک بخار والے آدمی کے ٹمپریچر چیک کرنے کا طریقہ اگر نہ سکھائے، بھائی آج میں اگر اسے سکھاؤں گا تو کل ٹمپریچر چیک کرنے کے پیسے یہ لیں گے، اس کے دل میں تو یہ آتا ہوگا نا۔ اگر میں آج اس کو بلڈ پریشر مشین سے بلڈ پریشر چیک کرنے کا طریقہ سکھاؤں تو کل سے یہ بلڈ پریشر چیک کرنے لگے گا اور وہ پیسہ میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اگر اس طرح کی حسادت کے ذریعے کسی کو علم نہ سکھائے تو وہ معاشرہ کامیابی کی طرف نہیں جائے گا، تنزلی کا شکار رہے گا۔ کل کو یہ ڈاکٹر چلا جائے خدا نہ کرے تو اس کے بعد معاشرے میں کوئی ڈاکٹر نہیں، اب ایک ڈاکٹر دوبارہ بننے تک ٹائم لگ سکتا ہے، تو وہ ٹائم جو ہے معاشرہ ترقی کی طرف نہیں جائے گا۔ ایک کامیاب معاشرہ ترقی کی طرف جانے کے لیے جو راز کلی ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ انسان کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ چلتا رہے تو ترقی ممکن ہے، اگر نہ رہے تو پھر ترقی ناممکن ہے۔ اور انسان اعلیٰ علیین تک جانے کے لیے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کچھ شرائط، ایک یہ آدمی یہ جانتا ہو کہ جو میں بول رہا ہوں وہ نیک کام ہے، جس سے میں روک رہا ہوں وہ برا کام ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اگر معلوم نہ ہو تو وہ اپنی طبیعت کے مطابق کسی سے کہے گا کہ بھائی سینہ زنی مجھے پسند نہیں ہے، سینہ زنی نہ کرے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے سینہ زنی کی حقیقت کیا ہے، عزاداری امام حسین کی فضیلت کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے، ایک عزادار کی حیثیت کیا ہے۔ جب اس کو علم نہ ہو تو وہ کہے گا ماتم رسو سے چلے، وہ یہی کہے گا نا چلے گو تو یہ تو جو پیغام رب اللہ ماتم چلے گو دیتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے جس چیز سے وہ روک رہا ہے وہ معروف ہونے کا اسے علم نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسے کسی کام کے لیے بیچتے ہیں سو اچھا دیکھیں، میں تربیتی پہلو پر بات کر رہا ہوں اور مثالوں کی شکل میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ایک خلاصہ جلدی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے پاس ٹائم کی بہت کمی ہے ان دنوں میں، معذرت چاہتا ہوں آپ عزاداروں سے کہ ایک موضوع پر آپ کے دل سے ہونے تک میں بحث بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ خیر جیسے بھی ہو، ذکر امام حسین علیہ السلام ہو جائے، 1-2 جملے اگر زبان سے نکلے اس کا اثر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، امر بالمعروف کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے جس کام کا حکم دے رہا ہوں وہ معروف ہے، جس کام سے روک رہا ہوں وہ منکر ہے۔ اگر یہ علم نہ ہو تو مثال میں نے آپ کو عزاداری کے مجلس میں جانے سے روکیں گے اور اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ بھائی میں امام حسین ماتم اور روز گاہ سے ندی امام حسین ماتم بولے مجھے چیز بدل کو کھولا علم میں بھی وجہ سے وہ مسعود ہے۔ یا مثال کے طور پر کسی کو یہ ذہن میں نہیں ہے کہ جھگڑا بھی ہے کو لیکھوں میں لگو اس کے سکونی نہ کھری کہ آنے کہ ہاں بری ٹھاکتے ہوں گے، وہ سکھا کے بھیجتا ہے دیگر سے بچے کو، جبکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں جو تربیت کا پہلو اٹھا رہا ہوں، جو حکم دے رہا ہوں وہ غلط کام ہے۔ اگر علم ہوتا کہ جھگڑنا لڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے تو بچے سے یہ کہتا بیٹا کسی سے جھگڑا نہیں کرنا سکول میں۔ ہمارے والدین یہی کہتے ہیں سکول میں جائیں بیٹا اپنی تعلیم حاصل کریں، اپنی کاپی اور قلم پر توجہ رکھیں، اپنی کتاب پر توجہ رکھیں اور کسی سے جھگڑا نہ کریں، کسی کو کوئی برا بھلا نہ کہیں، آرام سے واپس گھر آ جائیں۔ یہی ہماری تربیت کا سلیقہ ہے۔ لیکن جن لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ امر بالمعروف کیا ہوتا ہے، یعنی اچھائی کی طرف حکم دینا، برائی سے روکنا کیا ہوتا ہے، وہ اسی طرح تعلیم دیں گے
بس لہذا ضروری ہے جو امر بالمعروف کرنے والا ہو، چاہے گھر میں امر بالمعروف کرنے والا ہو، چاہے امام بارگاہ میں کرنے والا ہو، چاہے شہر میں امر بالمعروف کرنے والا ہو، جہاں کہیں بھی کوئی امر بالمعروف یعنی لوگوں کو کسی کام کا حکم دینے والا ہو، کسی کام کی طرف دعوت دینے والا ہو، اس کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، جس کا میں حکم دے رہا ہوں، یہ نیک کام ہے، وگرنہ وہ برائی کی طرف جاتی ہے۔ یہ ایک شرط ہے، امر بالمعروف کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے جس کام کا میں حکم دے رہا ہوں، جس چیز سے میں روک رہا ہوں، وہ نیک ہے اور برا ہے، تو اس کی حقیقت سے اس کو علم ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں امر بالمعروف کیا جا رہا ہے وہ زمینہ میسر ہو اس کے لیے۔ مثال کے طور پر میں ادھر سے چلا جاؤں، یورپ میں چلا جاؤں جہاں پہ، یا چین میں چلا جاؤں جہاں پہ اسلام سے آشنا کوئی لوگ ہے ہی، کسی ایسے شہر میں پہنچوں جہاں کوئی اسلام کو جانتا ہی نہیں ہے، وہاں جا کے میں ان سے کہوں بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، دماغ خراب ہو گیا ہے یار، اس کا کیا کہنا ہے؟ یہی کہے گا نا، کیونکہ وہ زمینہ امر بالمعروف کا نماز اور روزے کا نہیں ہے۔ جہاں نماز پڑھو، روزہ رکھو، وہاں کہنا چاہیے جہاں نماز کے قائل لوگ بیٹھے ہوں، جہاں روزے کے قائل لوگ بیٹھے ہوں، مجھے اس جگہ پر جا کر کہنا چاہیے انسانیت کے احترام کرو، لوگوں کا احترام کرو، لوگوں کے درمیان میں جھگڑا نہ کرو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ انسانیت کا معیار گر جاتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرو، یہ چیزیں مجھے کہنا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ انسان کو تو سب جانتے ہیں، اسلام کو نہیں جانتے، تو زمینہ کا علم ہونا ضروری ہے، ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے، جہاں پہ بات کرنا ہو وہاں اس بات کی جگہ ہونا ضروری ہے، یہ اسے معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے، جسے میں کہوں کہ بھائی آپ کو اپنے بچے کے لیے یہ تعلیم دینا چاہیے، تعلیم، اور جس کو بچہ ہی پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے، وہ خود بچہ ہے، تو وہ کہاں سمجھے گا کہ بچے سے کہیں کہ بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے؟ وہ تو کسی جوان بے باپ کو کہنا چاہیے یہ جملہ کہ بھائی بچوں کی اس طرح تربیت کریں، وہ سمجھ جائے کہ بچہ کیا ہے اور بچے کی تربیت کیا ہے۔ ابھی 12-13 سالہ بچے سے میں کہوں کہ بھائی بچوں کی تربیت کرنے کے لیے یہ کرنا چاہیے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ میں خود بچہ ہوں کس کی تربیت کروں۔ جوانوں کے درمیان میں جاؤں اور ان سے کہوں کہ بھائی جب آپ مثال کے طور پر بڑوں کو چاہیے کہ اس طرح سے جوانوں کا خیال رکھے، اس طرح سے جوانوں کی سرپرستی کرے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جگہ اس جگہ پہ کہنا چاہیے جہاں بڑے لوگ موجود ہوں۔ ڈاکٹروں کے درمیان میں وکیلوں کی مجلس ہے، مثال کے طور پر ہمارے وکیلوں کی مجلس ہے، اس میں مجھے وکالت کے حوالے سے اسلامی احکامات بیان کرنا چاہیے، اور ایک وکیل کے لیے کیسے شرعی امور پر توجہ دینا چاہیے، اور قانون کے امور کیا ہے، اور اسلامی قوانین کا تطابق کے مثال کے طور پر اس پر بحث کرنا چاہیے۔ وہاں پر جا کر میں کہوں ٹیچر حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی نیک تربیت کرے، تو سمجھ جائیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ادھر تو ٹیچر کوئی بیٹھا نہیں ہے۔ تو ضروری ہے مبلغ کے لیے کہ وہ مبلغ جہاں مجلس پڑھ رہا ہو، جہاں پہ تبلیغ کرنا ہو، جہاں امر بالمعروف کرنا ہو، وہاں کی زمینہ سے، وہاں کیسی فضا ہے، اس فضا سے اس کی آشنائی ضروری ہے۔ میں کل سے کہہ رہا ہوں امام حسین کے ہر عزادار کو مبلغ ہونا چاہیے، یہ ہے ہمارے، اس لیے میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں کہ بھائی پہلے تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ باتیں کیا ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یہ بات کرنی چاہیے اور یہاں پہ اس بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ علم ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کسی کو تبلیغ کریں جہاں آپ کی بات اثر کر جائے۔ اگر آپ اسے تبلیغ کریں تو اس طرف سے آپ کو خطرناک طریقے سے ٹوکا جائے یا جواب دیا جائے، ہاں جی
اور یہ امکان ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ بد اخلاق آدمی ہے، اگر میں اس سے کہوں کہ بھائی یہ کام نہ کرے تو مجھے مارے گا یا مجھے یعنی برا بلا کہے گا، تو اس وقت اپنی عزت کو بچانا چاہیے۔ وہاں پہ آپ تبلیغ کریں گے تو الٹا مار کھائیں گے۔ جہاں زمینہ میسر ہو، جہاں آپ کی تبلیغ کا اثر ممکن ہو، وہاں پہ آپ کو بات کرنی چاہیے۔ یہ امر بالمعروف کی شرائط ہے عزیزو، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وقت کی دامن میں گنجائش نہیں۔ اچھا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جوان کو کوئی نہیں رہے گا محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ مجلس کو سلسلہ وار مجلس ہے، تو اس میں آرام سے ہم نتیجہ تک پہنچیں گے۔ لہذا آپ لوگ مجالس میں شرکت کرتے رہیں گے تو آپ نتیجہ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اور ہر روز آپ کے لیے کچھ نہ کچھ منفعت ان چیزوں سے میسر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے میرے عزیزو، امام حسین علیہ السلام کل ہم نے عرض کیا، مدینہ سے نکلتے ہوئے فرماتے ہیں اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میرا ہدف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ امام کے آزاداروں کے لیے تیاری ضروری ہے، امر بالمعروف اور آج کے دور میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بہت ضرورت ہے۔ آج گلی گلی میں امر بالمعروف کی ضرورت ہے، گھر گھر میں امر بالمعروف کی ضرورت ہے، نہی عن المنکر کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں میرے عزیزوں ایک ستاد معین ہونا چاہیے، ایک کمیٹی جو ہے شہر کے طور پر، شہر میں ایک کمیٹی معین ہونا چاہیے، بزرگوں پر مشتمل، جوانوں پر مشتمل، علماء پر مشتمل، انتظامیہ پر مشتمل ایک کمیٹی مشخص ہونی چاہیے، جو جس کمیٹی کو مثلا امر بالمعروف کمیٹی رکھا جائے، اس کا نام ہاں جی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کمیٹی۔ اس کمیٹی کے ذریعے جگہ جگہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ترویج کے لیے کام ہونا چاہیے، اور آج کل اس کی بہت ضرورت ہے۔ جوانوں پر خصوصی، نوجوانوں پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ ابھی تازہ بننے کے مرحلے میں ہے، یہاں بنتے ہوئے خراب ہو جائیں گے تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ شہر کا معاملہ، علاقے کا معاملہ، وطن کا معاملہ، ملک کا معاملہ، اگر نوجوان نسل تربیت یافتہ نہ ہو جائے، پھر یہ جوان ہو جائیں گے تو جوان بے تربیت ہو جائیں گے، اور معاشرے میں اتار چڑھاؤ جتنے بھی ہے وہ جوانوں کی وجہ سے۔ جوان دیندار ہو جائے تو پورا معاشرہ دیندار نظر آئے گا، اگر جوان کمزور نظر آئے، ایمان میں کمزور یا مثلا عبادت میں کمزور، اگر ان چیزوں میں کمزور نظر آئے تو پورا معاشرہ کمزور نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے وجود، معاشرے کی عظمت، معاشرے کے وقار کی ضمانت انسان کی جوانی ہوتی ہے۔ لہذا جوان بنتے جا رہے ہیں، یہ تازہ جو نوجوان ہیں، تو نوجوان نسل پر توجہ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو امر بالمعروف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جوانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تربیت کو سوچیں۔ اگر ہمارے اپنے اندر کوئی کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے اندر کوئی کمزوری اب نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی کمزوری نظر آئے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، خصوصاً جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ نوجوان نسل کی تعمیر اور تربیت کا سوچیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے کہ ایک نوجوان کی زندگی خراب ہو جائے، آپ کی وجہ سے ایک نوجوان کا سوچ خراب ہو جائے، آپ کی وجہ سے ایک نوجوان کی فکر خراب ہو جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک طریقہ یہ ہے عزیزو، جہاں بھی بیٹھے اچھائی کی باتیں کرتے رہیں۔ بس آپ جہاں بیٹھیں گے، آپ کے سننے والے جو بھی ہیں، اچھائی کی باتیں،
معاشرے میں جگہ جگہ ہمیں نظر آتا ہے کہ برائی کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک نوجوان ہے جس نے ابھی تک اپنے باپ کے گھر میں اپنے استاد کے پاس بیٹھ کر اس نے اس برائی کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں ہے. کبھی اس برائی کے بارے میں اس کے ذہن میں خیال آیا ہی نہیں ہے. لیکن یہ نوجوان جہاں بیٹھے ہیں وہاں 2-3 نوجوان ساتھ بیٹھ کر ایک برائی کی بات کرتے ہیں تو اس کے ذہن پر وہ بھوت چڑھ جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے. چونکہ جوان فارسی میں کہتے ہیں کنجکاؤ تلاشگر، یعنی اس کے ذہن میں مختلف قسم کے سوال آتے رہتے ہیں. پھر وہ سوال کرنے لگتا ہے کہ بھائی کیا ہے یہ برائی، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے. سوچ کر اس کا ذہن جو ہے اس برائی کی طرف جانے لگتا ہے. لہذا میری درخواست یہ ہے جہاں بھی بیٹھے اگر کوئی برائی کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ برائی کی بات نہ کریں. برائی کا کوئی قصہ ہو، کوئی واقعہ پیش آیا ہو برائی کا، تو اس واقعے کو بیان نہ کریں جوانوں کے پاس. یہ جوانوں کے پاس بیان ٹھیک ہے، آپ کسی طریقے سے اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ چیز گناہ ہے. مثال کے طور پر جھوٹ گناہ ہے، اس کو سمجھائیں کہ جھوٹ نہ بولے. جھوٹ کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا کوئی حق کے جو چیز وجود میں نہ ہو، جو واقعہ پیش نہ آیا ہو، اس کے بارے میں آپ کسی کو بتائیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا، یہ جھوٹ ہے مثال کے طور پر. یا غیبت حرام ہے، غیبت گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا ہو تو اس گناہ کا تذکرہ کہیں نہیں کرنا چاہیے، یہی غیبت ہے، یہ اس کو سمجھانا چاہیے. لیکن جو گناہ ہوتے ہیں مختلف قسم کے گناہ، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جب تک بچوں کو اس کا علم نہ ہو اس گناہ کی طرف اس کا ذہن نہیں چلا جاتا، وہ خود بھی نہیں چلا جاتا. تو بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ اس گناہ کی طرف چلا جاتا. اس گناہ کے واقعات بیان کرنے سے اس طرح جو ہے ان کے ذہن اس کی طرف چلا جاتا. لہٰذا جوانوں کو ان کی تربیت ان کی بہتر طریقے سے تعمیر کے لیے، ان کی زندگی بنانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جوانوں کے پاس گناہ کے بارے میں اس کو بتائیں یا کتابیں دے دیں ان کو، لیکن گناہ جو واقعات ہو چکے ہیں ان کے بارے میں وضاحت نہ کریں. اس سے اور بھی معاشرے میں مسائل پیش آنے کا امکان زیادہ ہے. امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان میں فرماتے ہیں کہ گناہوں سے انسانوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے. مثال میں مولا فرماتے ہیں اگر کہیں چوری ہو جائے تو چوری کا تذکرہ بچوں کے پاس نہ کیا جائے. بڑی بات ہے، کسی جگہ چوری ہو گئی ہے تو چوری کا تذکرہ اس واقعے کو بچوں کے پاس بیان نہ کریں. بہت سارے میں گزشتہ سال بھی کہہ چکا ہوں، اور ایران میں بھی ائمہ جماعت کا ایک اجتماع تھا، اس میں بھی ہم نے اس نقطے کی طرف اشارہ کی. 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ گناہ ترویج ہونے کا ایک ذریعہ کیا ہے، ٹیلی ویژن، موبائل. ٹیلی ویژن میں ایک ڈرامہ بناتے ہیں، سیریل. اس ڈرامہ سیریل میں مثال کے طور پر چوری کا ایک طریقہ وہ بنا کے رکھتے ہیں. کوئی آدمی جاتا ہے کسی گھر میں چوری، یا مثال کے طور پر کہیں کہ بھائی پولیس والوں نے ایک کیس نکالا تو لکھنے والے نے اس کیس کو ڈرامے کی شکل میں بناتے ہیں، ایک تصویری رپورٹ پیش کرتے ہیں. وہ تصویری رپورٹ کیا کرتے ہیں، کسی کو چوری پر آمادہ کرتے ہیں. چونکہ کیس چوری کا ہے اور اس کی تصویری رپورٹ بنائی ہے تو دیکھنے والا اگر ایک بچہ ہے تو اس کے ذہن چوری کی طرف چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر تو یہ گناہ ترویج کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. اسی طرح کہانیاں پیش کرنا، اسی طرح کے واقعات جو ان کو علم نہیں ہے ان چیزوں سے کوشش کریں. مثلا یہ بہرحال کچھ باتیں میں یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا ہوں. تو مولا فرماتے ہیں جہاں چوری کا واقعہ ہو جائے تو بچوں کے پاس بیان نہ کریں. ہاں جی، وہ بیان کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، بچوں کے ذہن اس چیز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو برائی نہیں بلکہ اچھائی کا ان کو درس دیں، اچھائی کے واقعات ان کے پاس بیان کریں. یہی امر بالمعروف، بہترین امر بالمعروف جو گھروں میں ہم کر سکتے ہیں، جو دوستوں کے پاس بیٹھ کر ہم کر سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی سیرت یہی ہے. روز عاشوراء امر بالمعروف کرتے ہیں. امام علیہ السلام کے امر بالمعروف
کبھی قرآن مجید کو سینے سے لگا کر میدان میں چلے جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ لوگوں کیا یہ قرآن مجید نہیں ہے؟ جی قرآن مجید ہے۔ تو کیا یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کہتے تھے جی اللہ کی کتاب ہے۔ مولا فرماتے تھے تو یہ قرآن مجید کیا میرے نانا پر نازل نہیں؟ یہ کتاب اللہ کی طرف سے میرے نانا پر نازل نہیں ہوئی؟ کہتے تھے کیوں نہیں، آپ کے نانا پر ہی نازل ہوئی۔ تو پھر کیوں اس کے نواسے کو شہید کرنے کے لیے آئے؟ واپس چلے جاؤ، تمہاری منفعت اسی میں ہے، دین اسی میں ہے، تمہاری دینداری اور دنیا داری اور آخرت بھی اسی میں ہے۔ واپس چلے جاؤ، اپنے ارادوں سے ہاتھ اٹھاؤ۔ کبھی رسول خدا کے امامہ مطہر کو ساتھ لے کر چلے جاتے تھے، فرماتے تھے کہ شام کو بپوں ابوچے امامہ میں تھوکے میں انجو اور چاہتی امامہ صاحب امامہ بھی جو پیغمبر کو بھی سوچے سو شہید ہیں لوگ سے سوچتے اتی ارادوں میں رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ امام حسین روز عاشورا عصر نہیں مرد شام نہ کوفہ پویت بسرا شخص نہ کسر زول شام کوفہ پو آیا کدام موزن ید آیا میں نا پیغمبر چوکچے سے جوابی نزس نیرہ موزن ید یہاں پیغمبر چوکچے سے کسر بیوس آیا کدام موزن ید آمیر نا زہرائی مرضی بیلیاد جوابی زس نیرہ موزن ید یہاں زہرائی مرضی بیلیاد کسر بیوس آیا کدام سنگا چاہ شہید بے جوابی نکم زربر از حسین نیالا یری سر مدہر کو با دنیا دیکھ سر نمول کو قیمتی دی جملوں کو نار مولا سے کسر بیوز لے شام کو فپوم او منی کڑے کھائی گلاس نہ بیوز اگر نہ شہید کام بے انار کدام سنگ شہید بیوز مگر ناس ضربی کروں نہ توجہی کرنا بیوز اگر نہ شہید بیزنا رے یہ خیموں میں کا گرہ میں حملہ بیوز اگر نہ شہید بیزنا رے یہ خیموں میں غارت بیالا مسوں ہومزس حسین نیا شہید بین دو بالزلہ امیر حکم جیسے یدکو بکا عمل بین مولا لمزن یدپا شہید سونا رے عباس تو غیرت من کونو نسنگ بر بسید آل محمد حفاظت بکھنچیا سومید دشمن کن گاما خیمے کتھن منظر وید کو مولا سے کسل بیوں اللہ شام کو فپوں اگر کدن سے یہ خیموں میں کا حملہ بے ارادہ بیسنار یہ خیموں لا غیرت بے ارادہ بیسنار بلقا دفن مکو پر کھلی زینب لا منظر بلقا دفن مکو پر کھلی زینب لا منظر زچن ببی و مولا ببی دکھ سے من سم لشان کو فبونگی کرو کو زندہ یک کرے چکلس نابیوس یک دفعہ میں متن ہے بلا نت پایت کھولے
خودنا عباست سکنا کلا مدح شرب شنگا حسین سے دہ صاف ویسے شام کو ببولا لیک ملس دونگا میں درب رئیشہ بیاس غلط مبیوز رسکالز نا حسین شہید مبیوز لیکن منزز کنگی قبول مبیوز دو مبیانا شہید شو بینزلا کولت چیلی عرباز بینزر بلوکسینو سا امر بالمعروف و نهیان المنکر بیاز مگر شام کو فقین بایا حسینی کرو مکوس حسینی کسر پلائن مزیش نامی صحیب آمدی مو نیزے چڑے کا شرد نارے کیونکہ کامل نال حرم کو نصیر بید دلی ایام کنی نزیز کن شامی نزینب و سجاد نیاد چیکو ده زینب پوین حسینی کا سرجون سربا نیستری مرگ بکھانا دا خود مکر چیکو ده سجاد پوین کا سرجون سربا یہ بوک جسپا بیمار یده اللہ اللہ دی ایام کنین شامی بازاری نوارد سوزد نالے آنی بیدی حالت تو چلیو عزیز کو توجہ کسنا زینب لا بابا سنگ سر بنسد با بابا میگیو رمضان ارساق چیگی جده باقای بابا میگیو کربلا زربی من سے ترمن یا میمون برمن یا لاباز میمون ملسمن یا حسین برمن بابا میگیو زینب میمو چوگیت بنا برمز ناسا یعنی تیاب سے تعمل بسے صبر بسے امت لبر دعا چینا بسے بو اللہ اللہ زینبی زین کو میمونی مصیبت پر تیاریت اللہ زینبی زین کو سوچس کننا بوچس کننا بار بیولا تیاریت اللہ اما دلی شامی نتونن نارے شیدہ باز قومی سنگیت نامی سر زینب بازار شامی نتونن نارے زینب دلہ نیزے چڑے کمی میں صرف اپیو ماما حسینی سر بولا سلام بیس السلام علیکہ یا باق اللہ زینبی بیمو زینبی سلام علیہ بیمو لیکن اچھی کا سلوے بیمو ما زینب لسبا میں پڑے بیمو یا نیزے چڑے کا کرے نبیس کے سمائے کا کرے بیوں کا ماسی کا دل تک بولا تارے کیوں ملزرے حسین
Take